محبت کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف وہ لمحہ ہے جب آنکھیں چار ہوں، یا وہ لمبی راتیں جب ایک شخص دوسرے کی یاد میں بے چین ہو؟ کیا یہ تحفے، ملاقاتیں اور وعدے ہوتے ہیں، یا وہ خاموش دعائیں جو ایک دور بیٹھا انسان دوسرے کے لیے ہر رات مانگتا ہے؟ محبت وہ ہوتی ہے جو طاقت کے طوفان سہ جائے، وہ جو فاصلوں سے کمزور نہ ہو، اور وہ جو صرف جسموں کی نہیں دلوں کے درمیان رشتہ ہو۔ کبھی کبھی محبت صرف ایک نظر میں نہیں ہوتی، کبھی یہ محبت خطوں کے ذریعے پنپتی ہے، فاصلوں کے بیچ، جنگوں کی دعاں دار فضاؤں میں، جب دو دل ایک دوسرے کی باتوں میں، تحریروں میں اور دعاؤں میں بندھ جاتے ہیں، تب ایک ایسی محبت جنم لیتی ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ آج کی کہانی ایسی ہی محبت کی ہے۔ امریکہ کے دوسرے صدر جان ایڈمز اور ان کی شریک حیات ایبیگیل ایڈمز کی ایک ایسی محبت جو اقتدار سے بالا تر، تاریخ سے زیادہ دیر پا اور دل سے زیادہ قریب تھی۔ ایسی محبت جو اقتدار کی روشنی میں بھی ماند نہ پڑی، بلکہ تاریخ کے صفحوں پر سچی روشنی بن کر چمکتی رہی۔ جان ایڈمز 30 اکتوبر 1735 کو میساچوسٹس میں پیدا ہوئے، ایک سنجیدہ، اصول پسند اور پرعزم نوجوان جو جلد ہی امریکہ کی آزادی کی تحریک کا اہم ستون بننے والا تھا۔ ایبیگیل اسمتھ 22 نومبر 1744 کو اسی ریاست میں پیدا ہوئی، ایک ذہین، خوبصورت اور پڑھنے لکھنے کی شوقین لڑکی جو زمانے سے آگے سوچتی تھی۔ اس دور میں جب عورتوں کو صرف گھر تک محدود سمجھا جاتا تھا، ایبیگیل ایک ایسا ذہن رکھتی تھی جو سیاست، معاشرت اور قوم پر گفتگو کر سکتا تھا۔ 1762 کی ایک شام جب جان ایڈمز اپنے دوست کے گھر گئے، وہاں ان کی نظر ایک دبلی پتلی، سنجیدہ مگر پرکشش لڑکی پر پڑی۔ یہ تھی ایبیگیل۔ ابتدا میں صرف رسمی گفتگو ہوئی، مگر جان کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی عام نہیں۔ یہ وہ لمحہ نہیں تھا جو فلمی محبت کی طرح دل کو چھو جائے، بلکہ یہ وہ تعلق تھا جو وقت کے ساتھ جڑتا چلا گیا، دل سے دماغ تک، تحریر سے جذبات تک۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات 1762 میں ہوئی۔ اس وقت جان ایڈمز ایک نوجوان وکیل تھے اور ایبیگیل محض 17 برس کی تھی۔ ابتدا میں ایک دوسرے سے خاصی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق بننے لگا۔ جان اور ایبیگیل نے 3 سال بعد 25 اکتوبر 1764 کو شادی کی۔ مگر ان کی کہانی وہ نہیں جو صرف ساتھ رہنے پر ختم ہو جائے۔ ان کی اصلی محبت اس وقت اور بھی گہری ہوئی جب دونوں کے بیچ سینکڑوں میل کا فاصلہ آ گیا۔ جان اپنی قوم کے لیے میدان سیاست میں نکلے اور ایبیگیل گھر پر تنہا بچوں کی پرورش، کھیتوں کی دیکھ بھال اور جان سے دوری کی اذیت جھیلتی رہی۔ ان کے درمیان وہ تھا جو آج بھی کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے، خطوں کا رشتہ، ہزاروں الفاظ، سینکڑوں صفحات، ایک دوسرے کی یاد، محبت، فکر اور خوابوں سے بھرے ہوئے خطوط۔ جان اور ایبیگیل نے ایک دوسرے کو درجنوں نہیں سینکڑوں خط لکھے۔ جب جان سیاسی میدان میں مصروف ہوتے، ایبیگیل ان کی دل کی آواز بنتی۔ جب جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی تو ایبیگیل ان کے الفاظ میں حوصلہ بھرتی۔ یہ خطوط نہ صرف ایک جوڑے کی محبت کی کہانی تھے، بلکہ ایک قوم کی تاریخ بھی۔ میری جان، تمہاری غیر موجودگی ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے۔ تم میری ہر سوچ، ہر دعا اور ہر رات کی خاموشی میں موجود ہو۔ تمہارے بغیر میرا دل ادھورا ہے۔ جان نے ایک بار لکھا تھا، میری روح کا ہر حصہ تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں میرا دل خالی محسوس ہوتا ہے۔ جب جان ایڈمز کانٹیننٹل کانگریس کے لیے فیلاڈیلفیا گئے، ایبیگیل مہینوں ان سے نہ مل سکی، لیکن ان کے الفاظ، ان کی محبت اور خطوط نے ہر فاصلہ مٹا دیا۔ انہوں نے نہ صرف ایک دوسرے کو نہیں سنبھالا، بلکہ ایک نئی قوم کو جنم دینے میں بھی ساتھ دیا۔ یہ وہ محبت تھی جو صرف رومانس تک محدود نہیں تھی، بلکہ ذمہ داری، قربانی اور فہم کا ایک عظیم رشتہ تھی۔ ایبیگیل نہ صرف ایک بیوی تھی، بلکہ ایک مشیر، ایک رہنما اور ایک ایسی عورت جنہوں نے ایک عظیم لیڈر کو بڑا انسان بنایا۔
جب جان ایڈمز 1797 میں امریکہ کے دوسرے صدر بنے تو ان کے پیچھے کھڑی تھی ایبیگیل ایڈمز، ایک عورت جو روشنی نہیں مانگتی تھی بلکہ خود چراغ بن کر راستے دکھاتی تھی۔ ان دونوں نے ہمیں سکھایا کہ سچی محبت کبھی صرف لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، وہ عمل، خلوص، وفا اور وقت کی کسوٹی پر پرکھی جاتی ہے۔ وہ محبت جو خطوں سے زندہ رہی، وہ رشتہ جو اقتدار میں نہیں بسا بلکہ دلوں میں بس گیا، وہ تھے جان اور ایبیگیل ایڈمز، تاریخ کی سب سے خوبصورت سچی محبت کی کہانی۔ That's it for today۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ملیں گے جلد ہی ایسی کسی خوبصورت لو سٹوری کے ساتھ۔